یہ کہانی ہے اس عظیم فیصلے کی جس نے دولت کو بیزان اور نیکی کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ دولت کا نشہ۔ حاتم شہر کا سب سے امیر تاجر تھا۔ اس کے پاس بے پناہ دولت تھی، مگر وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بجائے اسے گننے اور جمع کرنے میں مصروف رہتا تھا۔ وہ اکثر کہتا، دولت میری سب سے بڑی محبوبہ ہے کیونکہ وقتی عبادت سے زیادہ قیمتی دنیا میں مال ہے۔ ایک رات حاتم کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ عبادت کے ارادے سے نہیں بلکہ اپنی دولت کی نمائش کے لیے شہر کے قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا۔ وہاں ایک مزار کے پاس اس نے ایک عجیب سا نور دیکھا۔ اس نور کے پاس ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ بزرگ نے حاتم کو پہچانا اور کہا، اے حاتم، تم دولت سے دنیا کو جیت سکتے ہو لیکن آخرت کو نہیں۔ کیا تم مال اور وقتی دنیا کی قیمت جاننا چاہتے ہو؟ حاتم کو تعجب ہوا، کیسے؟ بزرگ نے قبرستان کے سب سے کونے میں ایک نئی مگر خالی قبر کی طرف اشارہ کیا۔ بزرگ نے کہا، اس قبر میں ولید نام کا ایک فقیر لیٹا تھا جو خود تو غریب تھا مگر اس نے لوگوں کو بہت خوشی دی۔ اگر تم اس قبر پر صرف 3 گھنٹے خاموشی سے بیٹھ جاؤ تو تمہیں اپنے ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ حاتم کی دولت کا گھمنڈ اسے چنوتی سویکار کرنے پر مجبور کر گیا۔ وہ قبر پر بیٹھ گیا۔ پہلا گھنٹہ دنیا کی آواز، جیسے ہی وہ بیٹھا اسے زمین کے نیچے سے ہزاروں لوگوں کی چیخیں سنائی دینے لگی۔ اسے لگا جیسے دنیا کا پورا بازار اس کے پیروں کے نیچے ہے۔ لوگ چلا رہے تھے، اور کماؤ، اور لو، ہمیں اور چاہیے۔ حاتم پسینے سے بھیگ گیا۔ اس نے پہچان لیا، یہ آوازیں اس کی اپنی لالچ کی تھیں۔ دوسرا گھنٹہ بے نام سایہ، اچانک ساری آوازیں تھم گئیں۔ ایک بھیانک خاموشی چھا گئی۔ اب اسے قبر میں ایک سائے کی دھیمی پھسپھساہٹ سنائی دی، حاتم، تم دولت گنتے رہے۔ جانتے ہو، جب تم اپنی دولت کی نمائش کر رہے تھے اس وقت تمہاری اکلوتی بیٹی نے تم سے ملنے کے لیے 3 بار فون کیا تھا۔ حاتم کا دل کانپ گیا۔ وہ خود سے پوچھنے لگا، کیا میں نے اپنی دولت کی خاطر اپنی اولاد کو نظر انداز کیا؟ تیسرا گھنٹہ قبر کی حقیقت۔ اب قبر میں خاموشی تھی لیکن حاتم کے ذہن میں ایک روشنی پھیلی۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنے 300 سال کے منافع کے لیے آج کے 3 گھنٹے کی قیمت داؤں پر لگا دی۔ اسے پتا چلا کہ دولت بے جان ہے مگر رشتے اور عبادت زندہ ہیں۔ ٹھیک 3 گھنٹے بعد بزرگ واپس آئے۔ بزرگ نے پوچھا، کیا دیکھا تاجر؟ حاتم رو پڑا، میں نے دیکھا کہ میری دولت کی ہوس نے میرا قیمتی وقت نگل لیا۔ یہ 3 گھنٹے میری پوری زندگی پر بھاری ہیں۔ بزرگ نے کہا، ہاں، اور سنو، جس وقت تم اس قبر پر 3 گھنٹے بیٹھے تھے اس وقت بھری دنیا میں ولید فقیر نے 300 سال کی کمائی کر لی ہے۔ حاتم حیران ہوا، وہ کیسے؟ بزرگ نے سمجھایا، ولید نے مرنے سے پہلے اپنے 3 گھنٹے 3 لوگوں کی مدد میں لگائے۔ ایک بھوکے کو کھانا کھلایا، ایک بھٹکتے ہوئے مسافر کو راستہ دکھایا اور ایک بچے کو بسم اللہ سکھائی۔ جب تک وہ بھوکا پیٹ بھرتا رہے گا، جب تک وہ مسافر اپنی منزل تک نہیں پہنچے گا، اور جب تک وہ بچہ بسم اللہ پڑھتا رہے گا، ولید کو 300 سال تک اس نیکی کا ثواب ملتا رہے گا۔ حاتم سمجھ گیا کہ نیکی کا صدقہ جاریہ دولت سے کہیں بڑا ہے۔ اس دن سے اس نے دولت کو گننے کے بجائے اسے بانٹنا شروع کر دیا۔ وہ ایک بہتر تاجر، ایک بہتر باپ اور ایک بہتر انسان بن گیا۔ سبق: انسان کا سب سے بڑا نقصان وہ نہیں جو دولت سے ہوتا ہے بلکہ وہ ہے جو وقت برباد کرنے سے ہوتا ہے، کیونکہ نیکی کا وقتی عمل بھی صدقہ جاریہ بن کر صدیوں تک چلتا ہے۔ ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔